آپ ہمارے چینل دیور نیوز پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ ادارہ ادب اسلامی سمستی پور کے زیر اہتمام ڈاکٹر بسم اللہ کی صدارت میں ایک طویل مشاعرہ ریڈیس پبلک اسکول میں کیا گیا، جس کی نظامت مقیم دانش نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر اسرار دانش شامل ہوئے اور پورے پروگرام کی سرپرستی توقیر اختر نے کی۔ پروگرام کے شروع میں صالح عبداللہ اختر اور سرفراز حاجی پوری نے اردو مشاعرہ اور اردو شاعری کا اسلامی تصور پر اپنا مقالہ پیش کیا اور اس کے بعد ترین حصوں پر شعراء نے اپنے کلام پیش کیے۔ جن شعراء نے اس مشاعرے میں طرحی کلام پیش کیا ان کے نام ہیں عاصم حکیم، نقی سمستی پوری، ایوب انصار، قادر جمالی، آفتاب سمستی پوری، شاہد نقوی، ابرار احمد، مقیم دانش، اسرار دانش اور ڈاکٹر بسم اللہ۔ پروگرام کے آخر میں توقیر اختر نے مشاعرے کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ آج میرے مقالے کا موضوع ہے اسلام میں شعر و شاعری کا تصور۔ حضرات گرامی، شعر کی جو اہمیت و حیثیت زمانے جاہلیت سے تھی وہ اہمیت صدر اسلام میں بھی باقی رہی، اور جس طرح منکرین وحی نے اشعار کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور شعر گوئی کو ابتلاء کا وسیلہ بنا کر عام لوگوں کو دین اسلام سے برطرف کرنے کی سعی کرتے رہے، تو جواب میں مسلمان بھی اسی طرح شعر کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے ایک طرف تبلیغ کا کام کرتے اور دوسری طرف منکرین وحی کے پروپیگنڈے کا جواب بھی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ کرام ایسے تھے جو رسالت معاف کی مدح سرائی کرتے اور ہجو کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ غرض صدر اسلام اور آپ کے وفات کے بعد بھی شعر کو تبلیغ اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت ہے جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب و ثقافت میں مشکل سے ہی ملتی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک شاعری قلب و ذہن پر گزرنے والی ہر واردات اور کیفیت کے اظہار اور ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ بقول شاعر جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ کو بھلایا ہی نہیں، کوئی اس دل میں تیرے بعد سمایا ہی نہیں، اور خود ہی حالات سے لڑتا رہا مشکل میں مگر، خود ہی حالات سے لڑتا رہا مشکل میں مگر، کوئی احسان زمانے کا اٹھایا ہی نہیں، خود ہی حالات سے لڑتا رہا مشکل میں مگر، کوئی احسان زمانے کا اٹھایا ہی نہیں۔ جگر مجھ پہ بھی نثار کرے، کوئی تو جان و جگر مجھ پہ بھی نثار کرے، کہ کوئی تو جان و جگر مجھ پہ بھی نثار کرے، ہے آرزو یہ میری کوئی مجھ کو پیار کوئی میری کوئی مجھ کو پیار کرے۔ شکریہ۔ غریب دریا کرے، غریب دریا کرے، تو یا کشتی پار کرے، غریب دریا کرے، تو
یا کشتی پار کرے غریب کے دریا کرے تو یا کشتی پار کرے ہے تیری مرضی جو چاہے تو میرے یار چاہے تو میرے یار کرے تعلیم اور شکاری ہو گئے چور کی تعلیم اور شکاری ہو گئے چھوڑ دی تعلیم اور شکاری ہو گئے مل گئے دولت جنہیں وہ جواری ہو گئے کیا بات کیا بات چھوڑ دی تعلیم اور شکاری ہو گئے مل گئی دولت جنہیں وہ جواری ہو گئے کیا بات ہے اور وقت کو سمجھا نہیں عیش و عشرت ہی تھا کام وقت کو سمجھا نہیں وقت کو سمجھا نہیں عیش و عشرت ہی تھا کام باپ حاکم تھا بیٹے بھکاری ہو گئے کیا بات کیا بات کیا باپ بات حاکم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے ہم اکیلے ہی تھے لیکن دس پہ بھاری ہو گئے ہم اکیلے ہی تھے لیکن دس پہ بھاری ہو گئے اس طرح مشہور عالم میں بہاری ہو کیا بات ہے کیا اس بات ہے طرح مشہور عالم میں بہاری ہو گئے دیکھا گیا ہے تھوڑی غفلت کے سبب اچھا تضمین ہے کہ بارہا دیکھا گیا ہے تھوڑی غفلت کے سبب باپ حاکم تھا مگر بیٹے بھکاری کیا بات ہے باپ حاکم تھا کیا بات ہے واہ بیٹے بھکاری ہو گئے اور آپ چپ تھے وقت کے حاکم کے آگے اس لیے آپ چپ تھے آپ چپ تھے وقت کے حاکم کے آگے اس لیے نظر آتش گھر ہمارے باری باری ہو کیا بات ہے کیا بات نظر آتش واہ واہ ہمارے واہ باری باری ہو گئے اور اسے کہو کہ محبت سے مجھے پیار کرے اسے کہو کہ محبت سے مجھے پیار کرے ستمگروں کا طریقہ نہ اختیار کرے ستمگروں کا طریقہ نہ اختیار کرے نفس کے دنیا میں جب سے وہ پجاری ہو گئے وہ پجاری ہو گئے کیا بات ہے واہ 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 نفس کے دنیا میں جب سے وہ پجاری ہو گئے وہ پجاری ہو گئے باپ حاکم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے بیٹے بھکاری ہو گئے بہت خوب کیا بات ہے وقت نے کروٹ جو بدلے کیا سے کیا ہونے لگا کیا سے کیا ہونے لگا وقت نے کروٹ جو بدلے کیا سے کیا ہونے لگا ملک جو کمزور تھے دنیا پہ بھاری
अपने चाहने वालों में कब शुमार करे। क्या बात है, में कब शुमार करे। मेरा ये दिल है उसी दिन का इंतजार। मेरा ये दिल है उसी दिन का इंतजार करे। अब उसने मतलब समाप्त करें। बहुत खूब। मैं तुझसे प्यार करूं और तू मुझसे प्यार करे। मैं तुझसे प्यार करूं और तू मुझसे प्यार करे। क्या बात है, मैं तुझसे प्यार करूं और तू मुझसे प्यार करे। तमन्ना तेरा मेरा दिल ये बार बार। यूं किया तुमने कभी इसका इरादा ही नहीं। यूं किया तुमने कभी इसका इरादा ही नहीं। मैं चला था मगर तुमने पुकारा ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यूं किया तुमने कभी इसका इरादा ही नहीं। यूं किया तुमने कभी इसका इरादा ही नहीं। मैं चला था मगर तुमने पुकारा ही नहीं। मैं चला था मगर तुमने पुकारा ही नहीं। अब वो तो रहता है सफर में, वो तो रहता है सफर पर ही सदा मिसले सदा। क्या बात है, वो तो रहता है, वो तो रहता है सफर पर ही सदा मिसले सदा। बात कैसे हो मेरी उससे कि वो ठहरा ही नहीं। क्या बात है, बात कैसे हो मेरी उससे कि वो ठहरा ही नहीं। और तस्वीर देखिएगा, मुख्तलिफ बातें लोगों ने कही है, मैंने तस्वीर नहीं देखिएगा आज चाहूँगा। होगी एहसान फरामोशी, होगी एहसान फरामोशी जो कह दूं मैं अगर। होगी एहसान फरामोशी, होगी एहसान फरामोशी जो होगी एहसान फरामोशी जो कह दूं मैं अगर। कोई एहसान तमाने का उठाया है। क्या बात है, वाह। में कोई और चमकता ही नहीं, उसके कुर्बत के सिवा कुछ भी गवारा ही नहीं। वाह 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 वाह। साहब आंखों में कोई और चमकता ही नहीं, उसकी कुर्बत के सिवा कुछ भी गवारा ही नहीं। और शेरों के अपने किरदार की अजमत को बचाए रखा, अपने किरदार की अजमत को बचाए रखा। कोई एहसान जमाने का उठाया ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह। कोई एहसान जमाने का उठाया ही नहीं। कोई हरकत ही नहीं, कोई इशारा ही नहीं। वो किसी तौर मेरी बात में आया ही नहीं। क्या बात है, वाह। वो किसी तौर मेरी बात में आया ही नहीं। शेर देखिए कि अभी मेरा साहब ने शेर पर शेर कहा है, एक शेर वैसे ही है कि शेर कहने पे जो आमादा किया करता था। शेर कहने पे जो आमादा किया करता था, वो गली अब भी है लेकिन वो परिंदा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अब भी है लेकिन वो परिंदा नहीं। क्या बात है, हम लोग इदारा है इस्लामी समस्तीपुर, ये इदारा जो मुल्क गिर तंजीम है और जो लोग
ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اور اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے حوالے سے ایک فکر اور ذہن تیار کرنے کی یہ ادارہ کوشش کرتی ہے۔ ابھی جو مقالہ پیش کیا گیا، دو مقالہ، اس میں پہلا مقالہ جو پیش کیا گیا تھا کہ شعر و شاعری کا اسلامی تصور، اس حوالے سے جو گفتگو آئی ہے وہ بہت ہی جامع گفتگو اس میں پیش کی گئی۔ آپ تمام شعراء کرام سے ایک گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں باضابطہ ایک سورہ نازل کیا ہے، سورہ شعراء کے نام سے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سورہ کا جو آخری رکوع ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں، جس میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے حوالے سے، آپ شعراء کے حوالے سے، آپ ادب سے دلچسپی رکھنے والے کے حوالے سے بہت ہی جامع گفتگو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں، ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ایک جد و جہد چل رہی ہے وہ ایک صحیح رخ پہ جو ہے وہ ہماری کوشش ہوگی ہم لوگوں کی، اور اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارا مقصد کیا ہے، یہ ہم تمام لوگ اس کو واضح طور پر سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ہماری ہر صحیح اور ہماری ہر کوششیں دین کے اشعار، دین کے غلبے کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی بات کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے رکوع پر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں اس میں سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی اشعار، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔